اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نام احمد رضا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم علامہ محمد اقبال کے اشعار کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ایک ایسی نظم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو ہمیں ایک نئی سوچ دیتے ہیں، ہماری سوچ کو سوچ دیتے ہیں، ہماری زندگی کو نئی زندگی دیتے ہیں، جذبے کو نیا جذبہ دیتے ہیں، اٹھنے کے لیے نئی طاقت و ہمت دیتے ہیں. گرے ہوئے کو اس کی جس کی سوچ گر گئی ہو، جس کی ہمت گر گئی ہو، اس کو ایک نئی ہمت طاقت دیتے ہیں. علامہ محمد اقبال کے تمام اشعار ایسے ہیں. آج جو بھی نظم پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک ہمیں طاقت دینے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں. اور آج کا یہ اشعار ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ والی نظم ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، مکمل سنیے گا. خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آبجو اسے سمجھا اگر، تو آبجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، تو آبجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں. طلسم گنبد گردو کو توڑ سکتے ہیں، طلسم گنبد گردو کو توڑ سکتے ہیں، زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارا نہیں، زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارا نہیں. خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ کارا نہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ کارا نہیں. اب اس کی تشریح ایک اور اشعار بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تیرے مقام کو تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک کے زندہ ہے تو تاب ستارہ نہیں، کہ خاک کے زندہ ہے تو تاب ستارہ نہیں. آج کی یہ نظم اب اس کو مکمل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. خودی کی ایک بہت بڑی ڈیفینیشن سے آپ یوٹیوب پر ڈاکٹر شعیب احمد صدیقی صاحب ہیں اور دوسرے ہیں بہت سارے، ان کے آپ جب سنیں گے لیکچر، کیونکہ یہ خودی ایک پریکٹیکل سے سمجھ آتی. خودی بہت وسیع سمندر ہے جو عقل میں نہیں آ سکتا. میں اس کی تشریح اگر کرنا چاہوں تو شاید اپنے مطابق جو کر سکوں، ورنہ اس لفظ کے مطابق میں بھی تشریح نہیں کر سکتا. کچھ ایسا ہی لفظ ہے جو علامہ محمد اقبال نے چنا. چھوٹی سی تشریح 2 لائنوں میں کرنا چاہوں گا. خودی کے 2 مطلب ہیں، انا، اور یعنی کہ ایک تو انا ہو گئے بندے کے اندر غرور، ایک عاجزی. یہ دونوں ہی خودی کے معنی میں آ سکتے ہیں. جیسے بو ہوتا ہے، بو میں خوشبو بھی آ جاتی ہے، بدبو بھی آ جاتی ہے. جیسے صفت میں اچھی صفت بھی آ جاتی ہے، گندی صفت بھی آ جاتی ہے. اسی طرح خودی میں انا بھی آ جاتی ہے اور اس میں عاجزی بھی آ جاتی ہے. لیکن علامہ محمد اقبال اس کو اکثر عاجزی کے طور پر استعمال کرتے تھے. خودی ہمارے اندر کا جذبہ، ہمارے اندر کا شوق، ذوق، اس کو کیسے پروان چڑھانا ہے، ہمارے اندر کی خودی کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، اور اس کو کتنے مقام تک لے کر جانا ہے. کچھ لوگوں کی خودی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اپنی میں آ جاتی ہے، اپنا غرور آ جاتا ہے، وہ بھی خودی ہوتی ہے ان کی. اور کہتے ہیں نا، خودی کو کر بلند اتنا، خودی ہوتی ہے جو نیچے چلی جاتی ہے. جو جب وہ خودی کا لیول 0 سے نیچے مائنس کی طرف جاتا ہے تو سمجھے وہ کہاں جا رہا ہے، غرور، تکبر کی طرف جا رہا ہے. جب خودی کا لیول 0 سے اوپر پلس کی طرف جائے تو وہ جا رہا ہے ایک اعلیٰ مقام کی طرف. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی ہمارے اندر کی جذبہ روحانیت ہے. اس کی میں مختصر تشریح ایسے ہی کر سکتا ہوں، اور میں اس کے لیے اتنا بھی سیٹسفائی، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ میں اس کے ابھی اہل نہیں ہوں اس لفظ کی تشریح کرنے کے لیے، لیکن میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. انسان کے اندر روحانیت، انسان کی اندرونی طاقت ایسی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. انسان کی خود اس کی اتنی طاقتوں کا خزانہ ہے، جس کی اس کے اندر اتنی روحانیت ہے
اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بے حد ہے، وہ وسیع ہے۔ انسان کے اندر کی طاقت خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس لیے خودی کو کرو بلند، اسی لیے خودی کو بلند کرو، اپنی طاقت اپنی محنت کو بڑھاؤ، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی ثانی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو آپ جو اسے سمجھا، اگر تو چارہ نہیں، اگر تو اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنے آپ کو دل سوز سے آپ نے بھرنا ہے، نگاہ پاک رکھنی ہے، اگر تو اسے آپ جو سمجھ رہا ہے، اگر تو ایک اس کو ندی نالا سمجھ رہا ہے، اگر تیری سوچ جہاں تک تیری سمجھدانی جو ہے وہ اس چیز پر کھڑی ہے کہ نہیں خود ہی جو ہے اگر ہم اچھے رہیں گے لوگوں کے ساتھ، اگر ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ ایک ندی ہے، نالا ہے، نہ پھر اپنی سوچ کا علاج کراؤ، تو چارہ نہیں۔ تو آپ جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، پھر تیری عقل کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر ہم علاج نہیں کر سکتے، پھر خرد کے پاس خبر ہو سکتی ہے لیکن نظر والے کے پاس وہ تیری نظر بھی شاید نہ کرے۔ تو آپ جو اسے سمجھا تو اب اس کو ندی سمجھ رہا ہے تو پھر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، پھر اس کا علاج پھر ایک قلندر شاید کر سکتا ہے، اپنی نظر سے کر سکتا ہے۔ طلسم گنبد گردو کو توڑ سکتے ہیں، طلسم گنبد گردو کو توڑ سکتے ہیں۔ گنبد گردو آسمان کا گنبد، مراد آسمان، اس میں تارے وغیرہ آ جائیں گے، ستارے آ جائیں گے، یا اس طرح سے جو نجومی لوگ جس چیز کو مانتے ہیں اکثر۔ زجاج کی عمارت سنگ خارا نہیں، طلسم گنبد گردوں کو توڑ سکتے ہیں، ہم یہ آسمان کے گنبد کو توڑ سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی پاور ہے۔ یہ شیشے کا بنا ہوا ہے، کوئی سنگ خارا نہیں، یہ کوئی پتھر نہیں ہے، بہت سخت پتھر نہیں ہے، اس کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ زجاج شیشے کو بولتے ہیں، یہ تو زجاج کی عمارت ہے۔ اور اس میں ایک وہ اشعار ہے، تیرے مقام انجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تاب ستارہ نہیں، کہ جو نجومی ہوتے ہیں وہ تمہاری اس ہمت کو کیا جانے، وہ تمہارے اس حوصلے کو کیا جانے۔ اور ایک اور اشعار علامہ محمد اقبال کے ایک ہم پہلے نظم پڑھ چکے ہیں، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو خاک زندہ ہے، تیرے اندر مٹی ہے، تو مٹی کا زندہ مٹی، تیرے اندر پاور ہے، تو پھر ان ستاروں کو تابع کیوں ہے بھائی؟ تو ان ستاروں کی تیری زندگی، تیری خاک ان ستاروں کی تابع کب تک رہے، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ پھر یہاں پر کہتے ہیں طلسم گنبد گردوں کو ہم توڑ سکتے ہیں، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں۔ پھر تو یہی علامہ محمد اقبال کا تھا کہ وہ نجومیوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ کہتے ہیں میری تقدیر جو ہے ان ستاروں پر نہیں لکھی ہوئی، میری تقدیر ان ستاروں کی پابند نہیں ہے، میری تقدیر اپنی۔ ایک اور اشعار تھا کہ کافر ہے اگر تابع ہے تقدیر الہی، اگر تابع ہے کافر ہے اگر تابع ہے تقدیر کا مسلمان، اور اس طرح سے کچھ تھا، میں یعنی کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا۔ مومن ہے جو بناتا ہے خود تقدیر الہی، مومن ہے جو خود بناتا ہے تقدیر الہی، اپنی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہی ہے، تیرے مقام کو انجم شناس نہیں جان سکتا، تو نے اپنی پاور، اپنی ہمت، اپنی طاقت، ہمت، حوصلہ خود بڑھانا ہے۔ ہم گردش کرنے والے آسمان کا طلسم توڑ سکتے ہیں، یہ شیشے کی عمارت ہے کہ سخت پتھر نہیں ہے، صاف ظاہر ہے کہ شیشے کی عمارت کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، البتہ سنگ خارا کے قلعوں کو توڑنا آسان نہیں۔ آسمان یا ستاروں کی گردش کو اپنی تقدیر جاننا، آسمان یا ستاروں کی گردش کو اپنی تقدیر جاننا غلط بات ہے۔ جدوجہد اور ہمت سے اپنی تقدیر کو بنایا جا سکتا ہے، جدوجہد اور اپنی ہمت سے تقدیر کو بنایا جا سکتا ہے۔ خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ کارا نہیں۔ خودی میں ڈوبتے ہیں جو بندے اپنی ہمت، حوصلہ، طاقت میں یعنی کہ ان کے اندر خودی آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، اگر وہ ڈوب بھی جاتے ہیں اس کے اندر، یا ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے وہ نیچے گر بھی جاتے ہیں تو وہ ابھر بھی آتے ہیں اور پہلے سے زیادہ پاور سے ابھرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حوصلہ مرد ہیچ اس کا کام نہیں، جس کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا وہ اپنی خودی کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ اے مسلمان، اچھا یہاں پر اس نے تشریح اس طرح کی ہے، لغوی تشریح، ہمت والے لوگ خودی میں ڈوبتے بھی ہیں اور ابھر بھی آتے ہیں۔ ہمت والے لوگ خودی میں ڈوبتے بھی ہیں، جب خودی کی تعریف آ جائے گی تو انشاءاللہ سب سمجھ آ جائے گا۔ لیکن نکارہ اور نکمے مرد کا یہ حوصلہ نہیں ہے، نکارہ اور نکمے مرد کا یہ حوصلہ نہیں ہے۔ جس شخص کی خودی مضبوط ہو وہ من میں ڈوب کر ابھر آتا ہے۔ اور یہ ہے نا کہ
جب دانہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، مٹی کے اندر جب جاتا ہے تو وہاں سے وہ ابھر کر ایک تناور اور سخت مضبوط درخت بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنا جب خود ہی میں انسان ایک مگن ہو جاتا ہے تو اگر وہ ڈوب بھی جائے تو پھر بہت زیادہ ابھرتا ہے، لیکن یہ حوصلہ نیچ یا ہیچ جو ہے مرد ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے۔ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاکہ زندہ ہے، خاکے زندہ ہے تو تاب ستارہ نہیں، نجومی تیرا مقام کیا جان سکتے ہیں، تو ایک زندہ مٹی ہے، تو اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے، تیرے اندر پاور ہے، ہمت ہے، تو تاب ستارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی طاقت، ہمت، عقل، دل، شعور دیا ہے، تو اپنی طاقت خود بنا سکتا ہے، تو ان ستاروں کا پابند نہیں ہے۔ آج کا شاید بہت کافی انشاءاللہ لمبا ہو گیا، تو سنا کریں، جب سنتے ہیں تو بتایا کریں کہ جو غلطی ہو وہ بھی اس کو سیٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔